اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تم ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے ہوئے۔ اب یہاں پر بڑا غور طلب نکتہ ہے کہ اللہ پاک خطاب نمازیوں سے کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے خرابی ہے جو نماز سے بھولے ہوئے ہیں، کہ جب وہ پہلے نمازی ہیں تو ان سے پھر کس نماز کی پابندی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر مفسرین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت توجہ مبذول کروا رہا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں اس کے حقوق بھولتے ہیں، کہ جو نماز کو اس کے تمام تر حقوق کے ساتھ ادا نہیں کرتے اور رسماً اور عادتاً یوں ادا کرتے رہتے ہیں مشین کی طرح کہ اس کے حقوق یکسر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے خرابی قرار دیا۔ اب یہ جو الفاظ دیگر تمام مقامات پر آئے کہ نماز کو قائم کرو اور نماز کی حفاظت کرو، اس حوالے سے دیگر بہت سے مفسرین اور علماء محققین وہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد در حقیقت نماز کے تمام ارکان اطمینان سے ادا کرنا اور نماز کے اندر پائے جانے والے تمام افعال کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب ہم عموماً عوام الناس تو دور کی بات، علماء مشائخ کے اندر بھی اس عمل کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے اور اکثر و بیشتر اس کے اندر کمی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، جس کی طرف آج ہماری گفتگو متوجہ ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک جو فرائض اور بنیادی اراکین نماز ہیں، ارکان ہیں، جس کے اندر قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے جو دو سجدوں کے درمیان نشست ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سجدہ ہے، تو یہ تمام ارکان تو فرائض ہیں، لیکن جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، علماء کرام ائمہ فقہا لکھتے ہیں کہ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں جانے کے درمیان جو دورانیہ ہے اس کے اندر اطمینان در حقیقت یہ بھی درجہ فرض کو پہنچتا ہے، اور اس کے اندر بے چینی، جلد بازی اور بے قراری در حقیقت ہمیں گناہ کا ارتکاب اسی نماز یعنی نیک عمل کے اندر کروا رہی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ فقہا کی آراء ہے، کچھ کے ہاں یہ جو ایک رکن سے دوسرے رکن کے درمیان کا وقفہ ہے، جیسے رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو قومہ ہے، اب یہ ہمارے لیے عوام الناس کے ہاں عموماً یہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، ہم تیزی سے سجدے کی طرف جاتے ہیں اور اس کی حیثیت کو ختم کر دیتے ہیں نماز میں۔ اب یہ بہت بڑا گناہ ہے، کچھ کے ہاں یہ فرض کا ترک ہے، کچھ کے ہاں یہ واجب کا ترک ہے، اور کچھ کے ہاں یہ سنت موقدہ کا ترک ہے۔ تینوں صورتوں میں اپنے اپنے درجے پر گناہ ہے۔ اسی طرح ایک سجدے سے جب اٹھ کر جلسہ کی کیفیت میں بیٹھتے ہیں، اس کے دوران اتنا کم وقفہ دیتے ہیں اور دوبارہ دوسرے سجدے کی طرف لوٹتے ہیں، یہ بھی ہم کچھ فقہا کے ہاں فرض کا ترک کرتے ہیں، کچھ کے ہاں واجب کا ترک کرتے ہیں، اور یہ اسی نیک عمل کے اندر گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اس عمل کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تعدیل ارکان، یعنی کہ ہر رکن کو اور اس کے درمیان کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے درمیان کے وقفے سمیت ان تمام امور کو وقار، احترام اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ تعدیل ارکان میں سے۔ اب خود سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ نماز کو اتنے اطمینان اور وقار کے ساتھ ادا کرنے پر توجہ دیتے ہیں، جو کہ در حقیقت وہی نیک عمل گناہ کی وجہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک نماز پڑھی
اور ہر رکعت میں تعدیل ارکان کا ترک، ہر رکعت میں آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیا گناہ لکھا گیا. ایک نماز ختم کی اور درجنوں گناہوں کے ساتھ اپنا نامہ اعمال اس دن کا مکمل کیا.